کی بات سن کر کے پھر میں آمین بالجہر تو کرنے لگا، مگر پھر بھی رفع الیدین نہیں کرتا ہوں، اور جیسے سجدہ سہو ہوا، جو سارے مسائل ہیں جو ظاہری میں ان کے سامنے کرتا ہوں، مگر چونکہ رفع الیدین نہیں کرتا ہوں، اب آدھے مسائل احناف کے اور آدھے حنابلہ کے، تو یہ کیسے، یا کیا صحیح ہے یا مجھے رفع الیدین بھی کرنا چاہیے؟ غلط کاموں میں شریک نہیں ہونا ہے، ان کی برائی کو برائی بھی سمجھتے رہنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ برائی کی وجہ سے ان سے گھین کرنے لگ جائے، یہ تو بالکل خراب چیز ہے۔ تو برائی سے نفرت ہو، برائی کرنے والے سے نہیں۔ یہ صاحب میں ادھر کویت میں امامت کرتا ہوں، تو اس کا یہ ہے، جیسے پہلی بات یہ کہوں کہ ائمہ اربعہ میں سے آپ کسی بھی ایک کی تقلید کر سکتے، یہ نہیں کہ آدھے مسائل سے اور 3 مسائل تو ان سے 4 مسائل احناف جی سے۔ تو چونکہ میں حنفی ہوں، انڈیا سے ہوں، تو جب میں شروع میں آیا تھا تو آمین بالجہر نہیں کرتا تھا، رفع الیدین نہیں کرتا تھا، مگر پھر یہاں کے ایک شیخ ہے، 2-3 دن انہوں نے سنا، اس کے بعد مجھ سے کہا، میں ان کا جملہ بتا رہا ہوں کہ شیخ کثیر من الناس فی هذا الحی الجہلا ان لا تجہر بصوتک فیعترضون علیک ویسئون الیک۔ تو ان کی بات سن کر کے پھر میں آمین بالجہر تو کرنے لگا، مگر پھر بھی رفع الیدین نہیں کرتا ہوں، اور جیسے سجدہ سہو ہوا، جو سارے مسائل ہیں جو ظاہری میں ان کے سامنے کرتا ہوں، مگر چونکہ رفع الیدین نہیں کرتا ہوں، اب آدھے مسائل احناف کے اور آدھے حنابلہ کے، تو یہ کیسے، یا کیا صحیح ہے یا مجھے رفع الیدین بھی کرنا چاہیے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، 2 طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اصولی مسئلہ، ایک ہوتا ہے فروعی مسئلہ۔ ٹھیک، جی فروعی مسئلے کے اندر اختلاف ہے، تو اختلاف کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم قائم رہیں گے، لیکن کہیں زور زبردستی کی جا رہی ہے تو دیکھا جائے گا کن مسئلے پہ زور زبردستی کی جا رہی ہے۔ کوئی رفع جی دین پہ کر رہا ہے تو اب بہت زبردستی کوئی کر رہا تو ہم کر لیں گے، کیونکہ ایک فروعی مسئلہ، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے جی جو جی زبردستی کہہ رہا ہے کہ بھائی آمین بالجہر کہیں، یا اسی طریقے سے وہ کہیں، تو یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے۔ آمین بالجہر تو سبھی کے نزدیکی درجے میں ہے، لیکن وہ ہے کہ بلند آواز اتنی ہو جس کے اندر یہ ہے کہ پورا علاقہ سن لے، اتنی سے تو کہنا ہی ہے کہ جس کے اندر اپنے خود کو سن لے، اتنی درجے میں تو ہے ہی ہر جگہ پر۔ ٹھیک ہے، نہیں لیکن تو وہی اس عرب کا طریقے سے، جی ہاں، عرب کا جو ہے معاملہ ہے ان کے ساتھ، تو ہمیں اس سے اگر اوائڈ کرنا چاہیے۔ اگر وہ بہت زور زبردستی پر آ جاتے ہیں تو پھر وہیں پر وہی بات ہے کہ یہ سارے مسئلے فروعی میں چلے جائیں گے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جی جی شکریہ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان صاحب کو میں لے رہا ہوں۔ جی بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ بھائی، آواز صحیح آ رہی ہے مفتی صاحب؟ ہاں الحمدللہ، فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، سوال یہ تھا کہ میں دبئی میں رہتا ہوں، تو ادھر ہمارے ساتھ روم میں جو ساتھی ہے نا، تو وہ نماز نہیں پڑھتے، مطلب کہ کبھی کبھی پڑھ لیا من چاہے تو مفتی صاحب مجھے ابھی کیونکہ یہاں اگر میں جگہ چینج کروں تو دوسری جگہ بھی یہ حال ہے، ہر جگہ تقریباً ایسے ہی نظر آتا ہے نا، تو ان سے مجھے کہیں اور جانا چاہیے، کیونکہ میں کہتا ہوں تو وہ بھی اپنی طرف سے تو میں کوشش کرتا ہوں، دعوت بھی دیتا ہوں، مگر پھر بھی ہاں جی، پھر بھی وہ کبھی وہی حال ہے اس کا۔ آپ کو وہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، جی بالکل وہیں رہنا چاہیے، وہاں سے بالکل نہیں جانا چاہیے۔ کسی کے نماز نہ پڑھنے سے آپ کے جی اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے پیار محبت سے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا اور ان کو دعوت دینا۔ اگر آپ چلے جائیں گے تو 2-4 جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں پڑھیں گے، وہ یا 2-4 دن جو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اور ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے، اچھا معاملہ کرتے رہنا چاہیے اور پیار محبت سے دعوت دیتے رہنا چاہیے، زبردستی نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ سے آپ چینج نہ کریں جگہ کو، لیکن آپ ان کی طرح نہ بن جانا، بس اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال کے رکھنا۔ چلیے، ہاں جی، اور مفتی صاحب یہ ایسا کہ پہلے سنا تھا کہ جو بے نمازی کے ساتھ کیا کہنا نہیں کہنا چاہیے، ایسا کچھ تو نہیں ہے نا مفتی صاحب؟ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے لیے نکلتے ہی نہیں باہر، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، اور ہمارے نبی جی سے زیادہ کوئی پاک اور شفاف نہیں تھا، اور صحابہ سے زیادہ کوئی نمازیں پڑھنے والا نہیں تھا، تو ان لوگوں کو تو باہر جانا ہی نہیں چاہیے اس وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہاں ان کے جی ہاں مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں ان کے لیول کا ایمان کے اندر۔ لیکن جب ان جی لوگوں نے ایسے ایسے لوگوں کو بیٹھایا ہے جو شرابی ہوں، کبابی ہوں، ان کے ایک وقت کی نماز کے ٹھکانے نہ ہو دعوت کے لیے، تو یہ اسلام کا بالکل بھی ہاں کوئی شخص اپنا ہے، اپنا یعنی باپ کا بیٹا ہے تو بیٹے کے اوپر سختی کرنے کے لیے باپ ایسا کر سکتا ہے تاکہ بیٹے کو تنبیہ ہو۔ ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا ایک مسلمان والا تعلق ہوتا ہے، تو ہم وہ سختی نہیں کر سکتے،
یہ سختی وہاں کی جاتی ہے جو اپنے ہوتے ہیں، بیوی ہو گئی، اپنے بچے ہو گئے، ہاں اپنا کوئی ہو گیا، اپنا شاگرد ہو گیا، اپنے اسٹوڈنٹ ہو گئے، تو وہاں یہ سختی کریں گے تو وہ لوگ ہم سے کنیکٹ رہیں گے اور ہماری سختی کو سختی سمجھیں گے، ویلیو دیں گے اور وہ سدھریں گے. اور اگر ہم کسی ان نون پرسن کے ساتھ یہ کرنے لگ جائیں گے، لات مار کے سائڈ چلا جائے گا ہمیں، تو ہمارے دعوت کا مقصد تو فوت ہو گیا، حکمت تو ہو ہی نہیں. تو یہ حکمت ہی نہیں ہے. ہاں جی بالکل. غلط کاموں میں شریک نہیں ہونا ہے، ان کی برائی کو برائی بھی سمجھتے رہنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ برائی کی وجہ سے ان سے گھین کرنے لگ جائے. یہ تو بالکل خراب چیز ہے. تو برائی سے نفرت ہو، برائی کرنے والے سے نہیں. جی. اور مفتی صاحب یہ اکثر کیونکہ میرا زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے نا کہ جیسے عشاء پڑھ لوں نا تو قرآن کی تھوڑی سی تلاوت کر کے پھر ڈائریکٹ سننے کا دل کرتا ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا جلدی کوئی سوتا ہے، یہ کیا کر رہے ہوئے. تو میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت جلنے کے لیے، جلدی اٹھنے کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ نیند بھی پورے ہو جائے اچھے سے اور بندہ جلدی اٹھے. تو یہ آپ دبئی میں سعودی میں؟ جی دبئی میں. ابھی ان لوگ سعودی دبئی والے کیا کر رہے ہیں؟ عربی ہو گیا، عربی نہیں جان رہے ہوتے ہیں. حدیث میں تو خود آیا ہے کہ جلدی سو جانا چاہیے شاباد. جی اور ہاں، وہ داؤد کا علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے نا کو عشاء جی کے بعد. بالکل. تو حدیث مبارکہ ہے تو بہت اچھی چیز ہے، اللہ نے جو آپ کو عطا کی ہے. آج کل کون سوتا ہے؟ آج تو الٹا زمانہ چل رہا ہے، لوگ سلانے کے لیے فکر مند ہے اور یہ آپ کو جگانے کے لیے فکر مند ہے. کوئی مطلب 80-70% جیسا معاملہ ہوگا کہ جو سوتا ہوگا، 70% لوگ آج کل جاگ رہے ہیں. جس کو یہ دولت نصیب ہے کہ وہ رات میں سو جا رہا ہے، تو رات کا سونا دن بھر کے اندر جو ہے اس کو مدد کرتا ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. سورہ نبا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنایا. اور لباس کے اندر بندہ ڈھک جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. تو رات ڈھکنے کے لیے، چھپنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور کمانے کے لیے، معاش کے لیے دین اللہ نے بنایا. تو اللہ نے بھی تقسیم کر دی. پھر ان کو یہ سب حوالے دیجیے گا. عربی لوگوں کو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ عرب میں رہ کے؟ جی وہ ساتھی سارے ادھر کے ہے نا پاکستان کے. تو وہی مفتی صاحب، کیونکہ ہم پہلے بھی ایسے تھے تو الحمدللہ میں نے توبہ کر دیا. مفتی صاحب، مفتی یاسر صاحب کی زیادہ تر میں جڑا رہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کافی ٹائم سے. تو الحمدللہ توبہ کر لیا، سارا ٹائم ٹیبل چینج کیا. موبائل بھی نہیں دیکھتا کیونکہ موبائل میں تو آج کل سارا جو ویڈیوز وغیرہ آتے تو اس سے بھی ایمان خراب ہوتا ہے نا. تو کوئی اس کا دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا. بس ٹائم پہ سوتا ہوں، ٹائم پہ. تو ایسا ٹائم ٹیبل بنے تو اس کو ایک الگ سا لگ رہا ہے. حالانکہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہی صحیح تھا. پہلے جو ہم تھے وہ غلط تھے. جو جیسا زندگی چل رہا تھا، کبھی نماز کی پڑھا، کبھی نہیں پڑھا. تو اسی سچویشن میں نا تو وہ دیکھ رہا ہے. چلیے پھر انشاءاللہ نیکسٹ کالر کو میں لیتا ہوں. اوکے جی ایک اور سوال تھا صاحب. یہ جو مفتی صاحب اکثر بیان میں وہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں نا حضرت حذیفہ کا، وہ امانت کا. تو اس کا مطلب کوئی ریفرنس دے سکتے ہیں مفتی صاحب؟ وہ مجھے دیکھنا ہے، یا اگر آپ اسکرین پہ لائے تو میں ایسے لے لوں. حضرت حذیفہ کا جو امانت کا ہے نا وہ حدیث کون تھی؟ لا امان لمن لا امانت علی. یہ نہیں جی، ابھی جو مفتی صاحب انڈیا آئے تھے نا تو وہاں بھی حدیث بیان کی ہوئی تھے جو امانت اللہ نے جو دل میں ڈالی تھی نا اپنی جو مجھے اتنا یاد نہیں، مگر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا حدیث ہے امانت نہیں، کا. میرے ذہن میں نہیں ہے. تھوڑا سا آپ اس کو ہنٹ دیں گے تو میں انشاءاللہ میں نکال دوں گا. ٹھیک ہے، ابھی ذہن میں نہیں ہے. جب تک میں دوسرے کالر کو لیتا ہوں. ایمان سے پہلے جیسے مفتی صاحب بیان کرتے تھے امانت کا جو یہ آپ ایگزیکٹ ورڈ بیان کیجیے، مفتی صاحب کے لکھ دیجیے کمنٹ میں جا کے، تو انشاءاللہ میں غور کر لوں گا. ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، چلو صحیح مفتی صاحب، میں کمنٹ میں. چلیے، السلام علیکم. وعلیکم السلام.